دیکھیں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جو آئے گا مومن کی حیثیت سے اور اس نے عمل اچھے کیے ہوں گے. اس لیے آج کے دور میں کم از کم آپ کی اولادوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف ایمان سے بخشے ہی نہیں جائیں گے. یعنی ہمارے پچھلے لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان کو نہیں دیکھا، اچھے عمل کو دیکھا. ٹھیک ہے نا کہ اچھے عمل کرو، اس میں نماز روزہ کو لے لیا. اب آنے والے لوگ شرک کو چھوڑیں گے، ہاں یہ غلط چیز ہے، تعویذ دھاگے پانی اور مزار پہ جانا اور غیر اللہ کا کھانا کھانا. ان کے پاس صرف ایمان ہوگا، لیکن عمل صالح ان کے غائب ہوں گے. خاص کر کے عمل صالح میں یہی نماز روزہ اور اس کے اندر ایک ڈیوٹی صحیح ٹائم پر دینا. حرام حلال میں یہ سود میں انوالو ہوں گے آگے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو پوائنٹ کیا ہوا کہ کہیں سے بھی کوئی ڈیفالٹر ہو جائے، یا عمل صالح سے ڈیفالٹر ہوگا یا ایمان سے ڈیفالٹر ہوگا. قبول تو کس صورت میں؟ جب دونوں چیزیں ساتھ میں ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ آپ لوگ بہت بہت خیال رکھو. ادھر جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں نا کہ جو آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور یقیناً اس نے عمل بھی اچھے کیے ہوں گے، ان کے لیے درجات اعلیٰ ہیں، باغات ہیں ہمیشگی کی، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور یہ جزا ہوگی من تزکا، جو پاکیزہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ عمل صالح سے پاکیزگی ہے. دیکھیں من تزکا کہ یہ جزا ہوگی جو پاک رہتا تھا. تو پاک رہنا ایک لٹرل معنی میں ہوتا ہے، ایک بامحاورہ روحانی معنی میں ہوتا ہے کہ پاکی کسی چیز کے ذریعے کو کہتے ہیں. اسی طرح اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اچھے کاموں میں رہنا، یہ انسان کو پاکیزگی دیتی ہے. اور زکوٰۃ دینا یہ انسان کو پاکیزگی دیتی ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ یقیناً وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ راتوں رات لے چلیے میرے بندوں کو، بس ماریے ان کے لیے ایک راستہ دریا میں، وہ خوش ہو جائے گا اور نہ کوئی خوف ہوگا آپ کو پکڑے جانے کا اور نہ ہی کوئی اور غم یا پریشانی آپ کو ہوگی. بس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، یعنی انہوں نے ایسے ہی کیا. یہاں آرڈر آیا، اسکپ کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایسے ہی کیا. بس اتباع کی ان کی، پیچھے ہوا ان کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، بس ڈھانپ لیا ان کو دریا نے جو ڈھانپا ان کو. اس کے اندر بھی سمجھنے کی کیا چیز ہوگی کہ آپ دیکھو کہ ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ ان کو ڈھانپ لیا ان کو نہیں ڈھانپا. تو یہ اللہ کی کوئی قدرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے کیا سچویشن ہوئی ہوگی کہ دریا نے ان کو ڈھانپا اور ان کے لیے راستہ سوکھا ہو گیا. اس کے آگے آ رہا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى، اور اس نے ہدایت نہیں دی. اس کے بعد آ رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. دیکھیں اس کے اندر بھی آپ اگر غور کریں گے، فرعون نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ہدایت نہیں دی، یعنی اس کے ذمے بھی یہ کام تھا اور اس کو بھی یہ موقع ملا تھا، لیکن اس نے ہدایت نہیں دی. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادوں، یقیناً نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب، نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ. یعنی آپ دیکھو ان پر انعامات شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ دیکھو اسی طرح کئی لوگوں کا، یہ بڑے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ پریشانی جائے گی تو دیکھنا سب خیر ہو جائے گا، پھر ہر طرف سے خیر ہو جائے گا، بچوں کی شادی بھی ہو جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، روزی بھی ہو جائے گی، سب پریشانیاں دور ہوں گی. تو ان کا بھی دیکھے راستہ ایک دم سے صاف ہو گیا. ان کو دوسرا ملک بھی مل گیا، ان کو فرعون سے بھی رہائی مل گئی، ان کو من اور سلوہ بھی مل گیا. یہ جنت میں بھی یہی چیزیں ہیں. اور آپ کو جنت کی چیزوں کا ادھر بھی ٹریلر ملتا ہے، کنگن، تو ادھر کنگن ملتے ہیں. ادھر اکثر ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی محنت سے ہی روزی ملتی ہے، ہم سب کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا فریال واقعی صرف محنت کی وجہ سے روزی ملتی ہے یا ایسے بھی مل جاتی ہے؟ تو میں نے کہا ہم عورتوں کو بیٹھے بٹھائے رشتہ اچھا آتا ہے، شوہر کے گھر سے جو اتنا پیسہ ایک رات میں ہم ہو جاتے ہیں پیسے والا، تو ہم کو 50% دل میں یہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ غیب سے بھی دیتے ہیں. ہم لوگ جو صرف بہت ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، بہت ہی ریئلسٹک بات کرتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ کبھی غیب سے ملتا ہے، محنت کرو تو ملے گا. تو آپ کو اور مجھ کو ایک رات میں نہیں مل جاتا.
شوہروں کی وجہ سے. کیا آپ اور میں جس خاندان سے کم از کم میں اپنا دیکھ لوں تو یہ گھر تو نہیں ہو سکتا تھا. کہیں سے مل گیا نا, میاں سے مل گیا نا. تو روزی ایسے بھی ملتی ہے اور روزی محنت سے بھی ملتی ہے. تو بالکل آپ کو ایک عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ روزی محنت ہی سے ملتی ہے. آپ اور میں بیٹھے بٹھائے نہیں کھا رہے, کسی کی بیوی ہو کر نہیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ نے اگر روزی کا وعدہ کیا ہے تو قرآن میں جو عورتوں کو گھر میں ٹکی رہو, تو اس کا مطلب عورت قسمت سے زیادہ کھاتی ہے نا. مرد محنت سے کھاتا ہے تو عورت قسمت سے بھی اکثر کھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بالکل بالکل ریجیکٹ مت ہو جاؤ کہ محنت کرو گے تو ملے گا, نہیں تو کیسے ملے گا. کبھی کبھار محنت پر بھی کچھ نہیں ملتا. یہ اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے, کیونکہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, تو ادھر بھی انسان کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. ادھر پوائنٹ آ رہا ہے ان کو من و سلوہ ملا. آپ دیکھو یہ اللہ کے لاڈلے تھے, ان کو ملتا چلا گیا. اور ابھی آپ آگے دیکھنا جب کہ اینڈ ہو گیا جب قرآن, تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور ان سے سب چھن گیا. یہ برباد ہوں گے نا ابھی آگے جا کے. آپ کو پتہ ہے نا اتنا تو کہ بنی اسرائیل کے لیے سورہ قصص میں آئے گا کہ میں نے ان پر احسان کیا, میں نے ان کمزوروں کو عزت دی, لیکن آپ دیکھنا کہ اب یہ تھوڑے دنوں بعد ذلیل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کریں گے. تو یہ ہم سب کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک رات اچھی منا لیں عرفات کی, یا ایک دن اچھا منا لیں رمضان کا, تو یہ چیزیں تو وہ چیز ہے کہ آپ کو ساری زندگی سٹیبل رہنا ہے اور اپنے رب کے لیے بہت کانشیس رہنا پڑے گا. ادھر دیکھیں انہیں من و سلوہ ملا. اللہ نے فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو دیا ہم نے تم کو, لیکن حد سے مت بڑھو, اس میں پس اترے گا تم پر میرا غضب, اور جس پر میرا غضب اترا بس یقیناً وہ ہوا ہو گیا. ہوا کا کیا مطلب لاؤ گے؟ ہلاک ہو گیا, تباہ اور برباد ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اور بے شک میں البتہ بخشنے والا بھی ہوں, لیکن کس کو؟ لِمَن تَابَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول بتائے. جو جھک جاتا ہے, یو ٹرن مار لیتا ہے گناہ سے, جو رجوع کر لیتا ہے مجھ کو, جو توبہ کر لیتا ہے, جو اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے, تو بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. اور توبہ کا آپ کو پتہ ہے نا تقاضا, جیسے ابھی ہم نے ایمان اور عمل صالح کو سمجھایا, ایسے ہی توبہ کا تعلق یہی ہے کہ آپ توبہ کرتے کرتے پکچر دیکھتے ہی جاؤ گندی, آپ توبہ کرتے کرتے حرام روز کا روز کھا رہی ہو جانتے ہوئے, آپ توبہ کرتے کرتے غیبت بھی کرتی جاؤ کہ ہے توبہ اللہ, ہاں پھر کیا ہوا, ہاں پھر کیا ہوا. توبہ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی ریئلائز کیا کہ یو آر رانگ, آپ نے فوراً اس کام کو چھوڑ دیا, رجوع کر لیا پروردگار کی طرف. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے. کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد صدقہ بھی دینا پڑ جاتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ بہت بڑا گناہ تھا جو میں نے کر لیا. اسی طرح کہیں نفل پڑھنی پڑ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے کیا یہ کافی نہیں ہے میری توبہ کہ میں توبہ کر لوں اور اس کام کو چھوڑ دوں, کچھ فدیہ دو. اور آپ کو پتہ ہے میرا ایک کانسیپٹ ہے, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اگری ہوں یا نہ ہوں, لیکن میرا قرآن سے ایک کانسیپٹ ہے. آپ نے سورہ توبہ پڑھ لی ہے نا, سورہ توبہ سے میں نے یہ کانسیپٹ کریٹ کیا ہے, پتہ نہیں آپ کو سمر نے بتایا یا نہیں, کہ اگر ہم کوئی بہت بڑا گناہ کر جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم توبہ بھی کر لیں تو بھی ہمیں تھوڑا بھگتنا پڑے گا. جیسے نہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو گورنمنٹ سزا تو دیتی ہے نا, تھوڑی سزا تو ملے گی نا. اسی طرح بیوی نے اگر کوئی بہت بڑی حرکت کی ہے تو میاں تھوڑے دن تو اس کو نہیں سمجھے گا نا, اور اس کو تھوڑی ایک سزا تو ملے گی نا اکثر, کہ کبھی کبھار تو گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی چیز آپ اور میں بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بس معاف کر دیں, ہم پر رحم فرمائیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب کبھی بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو اگر ہم نے توبہ کر بھی لی ہے تو بہت خیال رکھو کہ اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہے تو صرف توبہ سے نہیں, تھوڑا سا سروائیو کرنا پڑے گا لائف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے. پھر بھی پروردگار تو بہت ہی غفور ہیں, لیکن اللہ فرماتے میں غفار ہوں جو توبہ کرتا ہے, جو ایمان لے آتا ہے, جو صالح عمل کرتا ہے. دیکھا ہم نے توبہ کا تقاضا, ایمان دوبارہ لے آؤ کہ میں غلط تھی. ہمارے یہاں کچھ پرسنالٹی اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی ہیں,
اور پھر ہر شام اور صبح توبہ کی تسبیح لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ان شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ریئلائز ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں, تو پھر توبہ کی تسبیح کیوں پڑھ رہی ہوں؟ وہی جنرلی پڑھ رہی ہوں, اور اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ جو میں غلط کرتی ہوں یہ غلط ہے. بس اس کو یہ ہے کہ توبہ کی تسبیح الگ کر لو, اور جو میں غلطی کر رہی ہوں وہ غلطی ہے ہی نہیں, تو وہ روز اس کو کرتی ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں توبہ کی تسبیح سے اس کے یہ گناہ ختم ہو جائیں گے. میرے نزدیک تو یہ تصور نہیں ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا گناہ کر رہی ہے اور آپ کو اس پر اس سے آپ ہٹی ہی نہیں ہو, اور آپ نے آگے سوچا بھی نہیں ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گی, تو پھر کیا ہے آگے آپ کس خوش فہمی کا شکار بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس لیے بہت غور کرو. اسی لیے کہتے ہیں قرآن سے ان ٹچ رہو, کہ قرآن ہم کو اپنا آئینہ دکھاتا ہے, قرآن ہم کو ہماری حقیقت دکھاتا ہے کہ ہم کس پوائنٹ پر, کس اینگل پر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو میں غفار ہوں, سب کے لیے نہیں ہوں. میں انہی کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرتے ہیں, جو اپنا ایمان درست رکھتے ہیں, صالح عمل نیکسٹ ٹائم کا وعدہ کرتے ہیں, ثم اقتدا, پھر وہ ہدایت پر رہتے ہیں. وما اعجلک من قومک یا موسیٰ, ایک دم سے بات شروع ہوئی کہ کیا چیز تجھے جلدی لے آئی تیری قوم سے اے موسیٰ. دیکھیے یہ آیت آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی کام آئے گی. اگر آپ ایز اے ٹیچر ہیں تو آپ کو کام آئے گی. اگر آپ کی ٹیچنگس میں جب آپ کے پوائنٹ آئے گا تو آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ کانٹیکٹ سے کیسے جوڑو گی. آپ کو پورا جوڑنا ہے کہ قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا, کہ دریا سے پار ہوئے ہیں, ان کو وہاں کھانا پروردگار نے عطا فرمایا. اب ان لوگوں کو شریعت چاہیے تھی, اور اس کو ریلیٹ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کانسیپٹ سب کو دیے. آخرت کیا ہے, اللہ کیا ہے, توحید کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مکے میں جب وہ مکہ ان کا نہیں تھا, لوگوں کا تھا, جیسے دوسرے لوگ اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹنگ کرتے تھے, تو وہاں پر شریعت نافذ نہیں ہو سکتی ہے کہ طلاق کیسے ہوگی, نکاح کیسے ہوں گے, سود کیا ہے, کاروبار کیا ہے, عورتیں کیسے نکلیں گی گھر سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جب کبھی بھی نبیوں نے کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنا اسٹیٹ اور اپنی زمین ہونی چاہیے, یہ بات تبلیغی جماعت سمجھتی نہیں ہے. وہ کہتی ہے ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے. زمین نہیں ہوگی تو نافذ کیسے کرو گی اپنا لا؟ یہی چیز جماعت اسلامی, جبکہ میں جماعت اسلامی کی کوئی نہ ممبر ہوں نہ فیور میں ہوں, لیکن زمین تو ضروری ہے نا, کہ زمین ہوگی تو آپ کا لا قائم ہوگا نا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں لڑی ہیں, آپ نے بار بار سوچا ہے کہ ان کو جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات ہمیشہ دو چیزیں سوچو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں لڑی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ مدینہ کو مشرکین سے کیوں خالی کیا, دوسری جہاں جہاں یہ کیپچر کرتے تھے ایریا, اس کو کیوں نہیں خالی کرواتے تھے؟ وہاں مسلم نان مسلم دونوں رہتے تھے, صرف مکہ مدینہ میں آرڈر تھا کہ یہاں پر نان مسلم نہیں رہیں گے. کبھی سوچا ہے, آپ کا دماغ کبھی چلا ہے کہ کتنی کنٹریز ہم نے کیپچر کرتے چلے گئے؟ سنا ہے نا آپ نے, آدھی دنیا کے قریب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ملک آتے چلے گئے. وہاں پر نان مسلم سے فدیہ لے کر رہنے دیا جاتا تھا, مکے مدینے کو کیوں خالی کر دیا؟ تو یہ دونوں کا جواب میں یہاں سے آپ کو دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ یاد رکھنا اس پوائنٹ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ, یہ دونوں کی ادھر ریزیمبلنس یوں ہو رہی ہے کہ ان کو اب اپنی کنٹری چاہیے تھی اپنا لا نافذ کرنے کے لیے, اور نبی اس وقت موسیٰ علیہ السلام پورا لا لینے گئے ہیں, تختیاں لینے گئے ہیں نا. یہ جو آیت آ رہی ہے, یہ دیکھیں قرآن میں ایک آ رہا ہے 70 سردار کو لے جائیں گے اللہ کی آواز سنانے کو. ایک یہ میٹنگ ہوگی موسیٰ کی اللہ کے ساتھ لوگوں کی. لیکن ادھر جو سورہ توحہ کی ان آیت میں آپ پہلے سے غور کرنا, سمجھ لینا, یہ حضرت موسیٰ اکیلے جانے, دریا پار کر کے, من و سلوا دے کے, ان کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے یہ شریعت لینے گئے, یہ لا لینے گئے ہیں, یہ توریت لینے گئے. یہ لا, وہ میں لا بول رہی ہوں, LAW, قانون کا پورا تقاضا جاننے کے لیے توریت لینے گئے ہیں. سمجھ آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے آئے تو انہوں نے وہاں سے اپنا پورا سسٹم شروع کرایا. کیوں؟ کیونکہ پورا جو خالی کروا دیا نا,
4 مہینے کے بعد وہاں پورا سسٹم نافذ ہونا تھا. تو آپ کے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ایک جگہ پورا سسٹم نافذ کرنا ہے, دوسری جگہ ہماری کیپچرڈ میں آ چکی ہے لیکن وہاں نان مسلم کو رکھنا کیا فرق ہے. تو ہم کہیں گے ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو ہمارا پورا سینٹر آف اسلام کے تحت پورا اسلام وہاں نظر آتا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ پورا اسلام وہاں ایک ملک میں نظر آتا ہو کہ یہ ہے دین اسلام. یہاں تجارت ایسے ہوگی, یہاں طلاق ایسے ہوگی, یہاں عورتوں کی یہ رسپیکٹ ہے, یہاں عورت کا یہ ہے, مرد کا یہ ہے, جائیداد کا یہ ہے. باقاعدہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہوں گے وہ سب اسلامی بیس پر ہوں گے. یہاں شراب کسی دکان پر بھی نہیں ملے گی. یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہاں پر ساری دکانوں پر اللہ اکبر سے کٹے گا. یہاں پر کوئی بےہودہ تصویر نہیں لگے گی. یہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ تو بہت ڈپلومیسی کا شکار ہو گیا نا. جبھی تو ہم برباد ہو رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ کیا ہے خدا کے ساتھ. ہم نے جو سیپریٹ ہوم لینڈ لیا تھا یہ اللہ کے نام پر لیا تھا. آپ لوگ اور ہم لوگ بس با محاورہ یہ پڑھتے رہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ہم جھوٹے لوگ ہیں. ہم نے لیا اسی نام پر ہے کہ ہم کو سیپریٹ ہوم لینڈ اس لیے چاہیے کہ ہماری بیٹیاں اسکول جائیں تو ہمارے بچیوں کے سینے ڈھپے ہوئے ہوں, یہ وی پہنی ہوئی نہ جائیں. ہماری بچیاں باہر نکلیں تو سب کے اوپر ایک پردہ ہو. ہمارے ملک میں ایسا سینما ہال اور گندی گندی یہ عورتوں کی تصویریں نہ لگی ہوئی ہوں. کسی بھی پول پہ یہ موبائل کے ایڈز اور یہ کمرشل کی کوئی بھی ننگی تصویر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. لڑکے لڑکیوں کے درمیان اگر پلے بھی ہو رہا ہے تو ایک سطح کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی مل کر ڈانس نہیں کر سکتے, کوئی کانسرٹ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بیلنس وے میں ہم کو پاکستان رکھنا تھا. انڈرسٹینڈ؟ وہی چیز تھی لیکن ہم نے اس کے ساتھ دغا کیا ہے. کس کے ساتھ؟ خدا تعالیٰ کے ساتھ. کیونکہ آج ہم کو ہندو پکڑنے نہیں آ رہی ہے کہ جی تم نے کس نام پر ہوم لینڈ لیا تھا, لیکن ہم نے خدا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ میں اپنا پورا اسلام نافذ کر کے دکھایا. اب ادھر حضرت موسیٰ جو آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کیا چیز نے تجھے جلدی کی تیری قوم سے اے موسیٰ. یعنی یہ جلدی جلدی اب اللہ نے انہیں بلایا ہے جس پر ہم کہتے ہیں 30 راتوں کے لیے بلایا تھا اور اللہ ہی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو 10 سے اور ایکسٹینشن دے دی. تو کتنی راتوں کے لیے گئے موسیٰ؟ 40 نائٹس کے لیے. سمجھ آئی؟ تو اللہ کہتے ہیں اتنا جلدی کیوں آ گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی وقت اللہ نے دیا تھا اور اس سے یہ جلدی آ گئے. یہی آئے گا نا سمجھ؟ ٹھیک ہے. قول اس پر یہ کہتے ہیں ہم اولائی علی اثری. یہ دیکھیں بہت غور کریں, میں آپ لوگوں کو ٹیچنگ لیول پر سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کسی کو جب ٹیچ کریں تو آپ بس اس آیت کو پورا کھول کر بیان کر سکیں. یہ اثری اللہ وہ میرے پیچھے قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ ترجمہ آپ لے لو گی, لیکن اللہ وہ میرے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ قوم میں بیٹھے ہیں. آپ کو میں کہہ رہی ہوں آپ کے بچے کہاں ہیں تو آپ کہیے اللہ اثری, وہ پیچھے ہیں یعنی گھر پر ہیں. یہ بھی اس محاورے میں ایڈ ہو سکتا ہے. اور اگر کہ آپ لے کر آئی ہیں اور ابھی وہ گیٹ پر ہے اور مجھے پتا ہے آپ کا بچہ ساتھ میں آ رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں بچہ کہاں ہے, آپ کہہ رہی ہیں اثری پیچھے ہے میرے آ رہا ہے. دونوں محاورے میں یہ چلتا ہے کہ وہ گھر پر ہیں یا وہ میرے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں. تو اسی چیز کو ہم نے کہف میں پڑھا کہ وہ پیچھے چلتے ہوئے گئے اپنے قدموں کے. تو لوگوں نے سمجھا ریت پر چل رہے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے بڑا, ہمیشہ ہر کلاس نے میری روک دیا مجھے کہ باجی یہ تو قدموں کے پیچھے آئے, تو یہ تو قدم ان کے تھے, اس نشان کو دیکھتے دیکھتے آئے. نہیں, یہ با محاورہ ہے, یہ دوبارہ لوٹے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے آئے ہیں تو ایسے لوٹو, وہ تھی کوئی ایسی جگہ جو نظر نہیں آ رہی تھی, یہ دوبارہ اپنے قدموں پر لوٹے. تو قدم کا مطلب قدم نہیں تھا, پیچھے لوٹے. اوکے, یہ بھی وہی چیز ہے. اللہ نے کہا کیوں جلدی آپ آ گئے, اس کا مطلب اللہ نے کوئی ٹائم دیا تھا اور اس پر وہ جلدی آ گئے. وہ کہہ رہے اللہ وہ میری قوم میرے پیچھے ہے اور وعجزت, اور میں نے عجلت کی آپ کی طرف صرف اس لیے ہے میرے رب کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. سوچیں, یہ آپ سوچیں کہ کیا بات ہے, کیا فیل ہو رہا ہے, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی محبت ہوتی ہے کسی کی کہ آپ ایئرپورٹ پر پہلے سے پہنچ جاتی ہیں. کبھی کیا ہے؟ کبھی ایسا پریکٹیکل ہوا ہے؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے اور آپ گیٹ پر کھڑی ہو جاؤ,
کیا باری ہے. ایسے شاید ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کسی کی اتنی محبت نہ ہو، اور جس کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے نا، جیسے ماں نا فارغ ہو کر بچوں کے انتظار میں بیلکنی میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور جس دن رپورٹس لے کر آ رہے ہوں اس دن مجھے ہمیشہ یاد ہے میری امی کھڑی ہوتی تھی انتظار میں، اور پھر نیچے سے ہی پوچھتی نہیں کہ کیا ہوا، میں کہتی تھی آئے بتاتی ہوں، یعنی مجھے شرم آ رہی ہوتی تھی کہ سب لوگ بھی سنیں گے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ آپ دیکھو گے اپنی لائف میں کہ جس کو جس سے بہت محبت ہوتی ہے وہ بہت جلدی وہ کام کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو آپ کو عید کی جلدی ہوتی ہے، پہلے سے کپڑے سل گئے، بھائی سل جائیں گے، تو یہ جلدی پہنچ گئے. اوکے، اور انہوں نے کہا صرف اللہ میں چاہتا تھا مجھ سے راضی ہو جاؤ. تو یہاں آپ دیکھو حضرت موسیٰ کو خدا سے کتنا پیار تھا، ہاں، کہ جلدی سے پہنچ گئے. ان کی آواز سننے کو کتنا تڑپتے ہوں گے. اچھا آپ دیکھیں بڑا ایموشنل سین ہے. قولا کہتے ہیں فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس بے شک ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈال دیا تیری قوم کو تیرے بعد، اور گمراہ کر دیا ان لوگوں کو سامری ہے. بڑا ایموشنل سین ہے. اس کے اندر بھی میں اتنی ڈیپتھ میں جانے کی مطلب خود ہی خود میری بات ایک سمجھ میں یہ آ جاتی ہے کہ جس نبی نے اتنی محنت کی، اتنا لوگوں کے لیے خود پریشان ہوئے، اتنی اپنی زندگی داؤ پر لگائی، ہر رات حضرت موسیٰ کی کٹھن ہوتی ہوگی کہ فرعون اس کو مار ڈالے گا، ہر دن ان کا پرابلم میں گزرتا ہوگا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے پہلا انہوں نے جا کر فرعون سے کیا کہا تھا، لوگوں کو میرے حوالے کر دے جو تو نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. یعنی ایک شخص جن قوم کو اتنا پیار کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اس نے آپ کو اتنی سب ٹریننگ دی. جب آپ دریا پار آئے، یہ لوگ امت آئی، انہوں نے دیکھا ایک پرستش ہو رہی ہے، تو کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی خدا بنا دے. اس پر بھی حضرت موسیٰ نے ان کو کتنا سمجھایا ہوگا کہ دیکھو یہ سب جہالت ہے، ایسے خدا نہیں ہوتے ہیں، خدا یہ ہوتا ہے، خدا وہ ہوتے ہیں، خدا کی عظمت یوں ہے. لیکن جو اندر ایک شرک کا مرض، ایک کیڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر کیا ہوا کہ سامری آیا، اس نے ان کو شرک کروایا، اور یہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. اس سے میرا کنکلیوژن کیا نکلا کہ جو میں ہمیشہ سے خوش فہمی میں شاید تھی، مجھے ایک تھا کہ جو قرآن سمجھ لیتا ہے نا وہ بگڑتا نہیں ہے. میری ہمیشہ سے ایک سوچ تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اس سے بھی دکھایا اور کچھ پریکٹیکلی بھی کچھ نظر آیا کہ آپ کسی کو کتنا بھی سمجھا لو، جب وہ خود ضلالت پر آ جائے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جب ایک انسان خود اپنے معیار سے گرنا چاہے تو اس کو قرآن نہیں روک سکتا، اس کو خدا تعالیٰ کی ذات بھی نہیں روکے گی. تو یہ دیکھیں نبی کی سنگت میں، میرے اور آپ کی تو انڈرسٹینڈنگ میں، ٹیچنگز میں، کوئی ہو اسٹوڈنٹ ہو وہ بگڑ جائے، کوئی بچہ ہو وہ بگڑ جائے، جو بھی ہمارا ریلیشن ہے وہ بگڑ جائے، تو لوگ ہم سے کہیں گے اصل میں تم صحیح سمجھاتی بھی تو نہیں تھی نا، اصل میں تمہارے سمجھانے میں کچھ کمی تھی، تو ہمیں ماننا پڑے گا نا. ہاں ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی کمی تھی، ہو سکتا ہے میں بہت ایگریشن کے ساتھ سمجھاتی ہوں گی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں گی. یہ کس نے سمجھایا تھا؟ حضرت موسیٰ نے سمجھایا تھا. ٹیچر حضرت موسیٰ تھے، اور پھر بھی قوم پیچھے سے بگڑ گئی صرف ایک سامری کے بولنے پر. اس لیے اپنے لیے بھی توبہ کرو، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہر شر سے بچا لیجئے، کہ کب کسی کی باتوں میں آ کر بہک جائیں، یہ کب اپنی حدود سے گر جائیں، یہ کب اپنی پرسنالٹی کو مسخ کر دیں، پتہ نہیں چلتا ہے. تو ادھر پوائنٹ کیا ہوا، ہم اس کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا، اور جو انسان گرنا چاہے اللہ اس کو گرنے دیتے ہیں. آج آپ چاہو کہ میں ظہر نہ پڑھوں تو اللہ آپ کو تھوڑی پڑھائیں گے، اللہ کہیں گے مت پڑھو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیت نے مجھے اتنا کچھ سمجھا دیا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ کیا سمجھ آئی، گیپ نہیں جانتے تھے، ان کو اللہ نے بتایا. تھرڈ پوائنٹ کیا نظر آیا، کچھ دن لگے ہوں گے جانے میں، سفر کیا ہے، ٹریولنگ کی ہے. اللہ کہہ رہے تجھے پتہ ہے پیچھے تیری قوم کا کیا ہوا، ان کو تو سامری نے گمراہ کر دیا. یعنی خود تدبر کر کے یہ چیزیں سوچو، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو آگے یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں صرف آپ کو ایک خاص قصہ نہیں سنانا ہے، آپ کو ہر قصے میں کوئی عبرت، کوئی نصیحت، کوئی مورل دینا ہے. ٹھیک،
ادھر یہ جب پہنچے اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ سامری نے پیچھے سے بہکا دیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ، بس لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبان، بہت غصے میں، اسفا، بہت افسردہ. غصہ بھی تھا، افسردہ بھی بہت تھے. کہنے لگے اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے رب نے کیا تم سے کچھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی کیا چیز تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا چیز تمہیں اس نے نہیں کھلائی؟ جب ہمارے یہاں بھی کوئی اپنی سطح سے گر جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کمی تھی جو تم نے یہ حرکت کی؟ کیا کیا ہم نے یہ نہیں دیا تھا تو تم نے یوں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں یوں نہیں دیا تھا تو تم نے چوری کیا؟ کیا مجھ میں کیا کمی تھی جو تم دوسری عورت کے پاس گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اللہ نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تم پر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوئے تھے؟ یعنی تمہیں کیا کمی تھی؟ کیا نہیں وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا؟ کیا لمبی ہو گئی تھی تم پر اس کے وعدے کی مدت؟ یعنی تمہیں کہیں بھوکا چھوڑ دیا تھا؟ کوئی لمبی ہو گئی تھی مدت؟ کوئی میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا جو تم اس کے پاس چلے گئے؟ ٹھیک ہے. ام اردتم، یا تم نے چاہا ہے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے. یہ دیکھیں سب سینٹینس ہم اپنے والوں کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جیسے اس میں آ رہا ہے نا یہ کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تم چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو، تم چاہتے ہو کہ تم فیل ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. یہ ہم سب یہی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. آپ تینوں سینٹینس کو دیکھ لو، یہ ہماری لائف میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن قرآن میں اتنے ڈفرینٹ اسٹائل سے لکھا ہوا ہے، سامنے والا اگر بیٹھ کر مل کر نہ پڑھے تو اس کو یہ باتیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اس نے کیا کیا وعدے تم پر پورے نہیں ہوئے؟ کیا لمبی ہو گئی تھی تم پر وعدے کی مدت؟ کیا بھوکے مر رہے تھے؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ تم پر غضب اترے تمہارے رب کی طرف سے؟ بس تم نے خلاف کیا میرے وعدے کو. ان کا وعدہ کیا تھا؟ شرک نہیں کریں گے، حرام نہیں کریں گے. تم نے خلاف کیا میرے وعدے کو. انہوں نے کہا، یہ بھی بڑی سمجھنے کی آیت ہے. آج آپ کا جو سبق ہے یہ والا وہ اچھا خاصا سمجھنے والی چیزوں میں سے ہے. تو انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا. کس سے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب آ رہا ہے، نہیں خلاف کیا ہم نے آپ کا وعدہ ہمارے اختیار سے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تین جماعت ہیں. ہاں غور کیجیے، یہ کون سی جماعت کہہ رہی ہے؟ ہم نے نہیں خلاف کیا آپ کا وعدہ ہمارے اختیار سے، لیکن ہم پر لاد دیا گیا تھا زیوروں کا بوجھ، لوگوں کے زیوروں کا بوجھ، بس اسے اتار پھینکا ہم نے اس کو. اسی طرح کچھ ڈالا سامری نے بھی. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ جو حضرت موسیٰ گئے، کچھ لوگوں کے پاس یہ زیوروں کا، سب لوگوں کے زیوروں کا امانت تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن سے مل رہا ہے یہ جو سارے زیور کے بوجھ تھے، ساری جو زینت کا بوجھ تھا، یہ کسی ایک جماعت کے پاس رکھوایا. ایک جماعت ادھر تھی جنہوں نے سب رکھوایا، اور ایک موسیٰ علیہ السلام. سمجھ آ رہی ہے؟ 3 ہو گئے گروپس. موسیٰ، ایک جن کے پاس کچھ امانتیں رکھائی گئی تھی زیورات کی، اور ایک وہ جنہوں نے رکھایا تھا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سب کی طرف اشارہ کر کے، دیکھنا ابھی بھائی کی طرف بھی اشارہ کر کے بات کریں گے. یہ خود آپ کو سمجھنے کی بات ہے، جیسے آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ اے عورت تو نے یہ کیا ہے، تو نے بڑا غلط کیا ہے. اچھا موسیٰ حضرت یوسف سے کہتے ہیں چل اعراض کر تو بھی. یعنی یہ اس طرح سے کنورزیشن ہوتی ہے جو قرآن میں آتی ہے، اور ہمیں ہم اور ہر سے پتہ چل جاتا ہے. اوکے، ادھر بھی آ رہا ہے کہ کس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو بچڑا جو بنا ہوا تھا نا، سامری نے بنایا تھا نا، وہ زیوروں سے بنا ہوا تھا، گولڈ کا تھا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے گولڈ دیا تھا، بھائی ہم نے نہیں اپنے اختیار سے کیا، انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہماری چیزیں واپس کر دو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا؟ ادھر کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا اور سامری نے بھی کچھ ڈالا. اب سامری دیکھنا کیا کہے گا کہ میں نے کیا ڈالا. ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ تھا ہی کوئی جادوگر، اور اس زمانے میں جادو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لاٹھی سانپ بن جاتی ہے اور ہاتھ چمکتا ہوا نکل آتا ہے، من اور سلوا گیپ سے ملتا ہے، اور ٹڈیاں اور مینڈک اور یہ عذاب دعا سے دور ہو جاتے ہیں. یہ اس زمانے میں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں گیپ سے ساتھ، بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں.
تو ادھر پوائنٹ آیا کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنی اختیار سے نہیں کیا، یہ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم نے اس کو ڈالا، سامری نے بھی کچھ ڈالا، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا، اس نے پھر نکالا ان کے لیے عجل یعنی بچڑا نکالا، جسد اس کا بچڑے کا تھا اور اس کے لیے گائے والی آواز تھی، اور انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ادھر ایک اور پوائنٹ ہم کیا کہیں گے، پتہ آپ کو کتنے پوائنٹس آپ کو لکھ لینے چاہیے تھے۔ یہ ایک اور پوائنٹ تھا کہ جب کبھی بھی بندے کو گمراہ کیا جاتا ہے کسی برانڈڈ آئٹم سے کیا جاتا ہے، انہوں نے کیا کہا یہ تمہارا معبود بھی ہے، موسیٰ کا معبود بھی ہے۔ جب یہ بات آئی کہ یہ رب بھی موسیٰ ہی کا ہے تو لوگ تو یہی چاہ رہے تھے، انہوں نے کیا کہا، دیکھیں آگے کا ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا، فنسی، کیا ہو گیا ہے، موسیٰ بھول گیا ہے یہ تم لوگوں کو بتانا کہ یہ بھی میرا رب ہے۔ ہمیں آج کل جو حدیث سے بہکایا جاتا ہے تو کیا نام لایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ان کے بعد حضرت عمر نے کیا، ابو بکر نے کیا، اور اس طرح سے جھوٹے نام دیے جاتے ہیں کہ ان کو بھی اجازت تھی، کہا تھا میرے بعد میرے صحاباؤں کی اتباع کرنا، کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر آپ کی اور میری خواہش ہے کہ ہم لوگ ڈانس کریں، ناچیں گائیں لڑکوں کے بھی سامنے فلانا ڈھماکا، اور اس میں آپ جس کو قرآن کے تحت اپنی ٹیچر مانتی ہیں وہ آپ کو کہہ دیں ہاں یہ جائز ہے، ہاں لائٹ میک اپ برقعے میں بھی کر سکتے ہیں، تو بندہ کیا کرنے لگ جائے گا، شروع ہو جائے گا اس پر، سمجھ آئی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے دل کی خواہش تھی، وہ بس کسی کا نام سننا چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے بندے کے اندر ایک مرض کہ اگر ہم کہہ دیں ہاں بینک کا پیسہ جائز ہے تو ہم کہیں گے بھائی فریال باجی بھی کہتی ہیں جائز ہے، چلو بھائی سٹارٹ کر لو، ہاں بانڈ جائز ہے، ہاں لائٹ میک اپ جائز ہے، ہاں اس طرح سے لڑکوں سے ہاتھ ملا لو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو بچیاں آپ لوگوں کی ہوں گی نا جو پڑھ رہی ہیں اور جن کو اکثر یہ مواقع فراہم ہو جاتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں ہاتھ ملا سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں، صرف انٹرکورس نہیں کر سکتے ہیں، جو آج کل کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک صرف زنا نہیں کر سکتے ہیں، زنا کی وہ حد ہے بس جو انٹرکورس کی حد ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ یہ آپ ان آیتوں سے بہت غور کرو کہ یہ سب جو جھک گئے، گمراہ کیا ان کو سامری نے، اللہ کو جو بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے پیچھے تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا، تو قوم کے اندر وہی خواہشات تھیں، انہوں نے جیسے ہی سنا کہ یہ موسیٰ کا معبود ہے تو جناب اس پر جم گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی سنتے ہیں کہ حدیث سے یہ جائز ہے ہم وہ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے ہم وہ کام کر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایکچولی ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم اپنی خواہش کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں مل بھی جاتا ہے تو ہماری ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ ذرا قرآن سے تو ٹیلی کر لو، اس کی بات پر کیوں جھک رہے ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں ابھی آنکھیں چراؤ، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں جائز تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ادھر کنکلیوژن کیا نکلی کہ انسان کو بہکایا جاتا ہے کسی نیک نام کے ساتھ، اور یہ آج کا سب سے بڑا کرپشن ہے کہ ہم سب جو جدا جدا ہو گئے ہیں، ہم سب جو الگ الگ مسلکوں پہ چل رہے ہیں، یہ سب ہم نے جھوٹا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یوں جائز ہے، وہ کہتا ہے یوں جائز ہے۔ تو ادھر پوائنٹ آپ دیکھیں، یہ تھی بہت عجیب سی بات، اس کے اندر اگر آپ چاہتی تو ڈیپتھ نہیں نکال سکتی، لیکن اس کے اندر آج کا کرنٹ افیئرس کی بہت باتیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں پوائنٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، وہ بھول گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا پس یہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ ہی وہ جواب دیتا ہے ان کی طرف کسی بات کا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ نفع کا۔ یہ اللہ آپ کو عقل پر بلا رہے ہیں کہ اے لوگوں جس کو خدا مانتے ہو تو تم دیکھ رہے تھے کہ وہ تو کچھ ایکشن بھی نہیں کر سکتا، تو ہم کہتے ہیں ہاں بے وقوف ہے نا ہندو لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، تو بے وقوفوں تم لوگ کون سے عقل مند ہو، ہم جا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، اور ہر نیک انسان مرنے کے بعد وہاں زندہ ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی کرامتیں آتی ہیں، وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ہم کون سے اچھے رہ گئے ہیں؟
ہم میں اور ان میں کتنا 18-20 کا فرق ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی آیت دے رہے ہیں. افلم یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا یرون، کیا بس یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نہ ہی وہ لوٹتا ہے ان کی طرف کوئی بات کہتا ہے، نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے نہ زر کا نہ نفع کا. اور البتہ یقیناً کہاں ان کو ہارون نے اس سے پہلے. اب ہارون کی طرف اشارہ ہوا کہ چلو وہ دو تو گروپس ہو گئے. ہارون نے جو پیچھے ان کے ریپرزینٹ تھے انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. تو البتہ یقیناً کہا ان کو ہارون علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے کہ اے میری قوم، بے شک تمہاری آزمائش ہو گئی ہے اس بات کے ساتھ. یعنی انہوں نے کہا یا خدا یہ کیا ہو گیا، اے لوگوں یہ تمہاری آزمائش ہو گئی ہے. جیسے آج کل ہماری ہو جاتی ہے کہ سود کا فلانا طریقہ جائز ہے، ہو جاتی ہے نا، فلانا طریقہ ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، آج کل یہ بڑی آزمائش ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں نہیں کریڈٹ کارڈ تو یوں جائز ہے، ہم کہتے ہیں یوں جائز ہے لیکن یوں بہت پرابلم ہے یار، چھوڑ دو ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا بھی کہ تمہاری آزمائش ہو گئی ہے اس بات کے ساتھ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، بس میری اتباع کرو اور مانو میرے حکم کو. انہوں نے کہا ہم تو ہرگز نہیں ٹلیں گے اس پر سے، اور ہم تو جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ. انہوں نے کہا جو تھوڑا دل مل جائے، موسیٰ آ جائیں گے نا تو بات کریں گے. ان لوگ اگر اچھے نیک تھے اور ان کو تھوڑی سی اس میں ریالٹی نظر آ رہی تھی تو شرک کے لیے بیٹر وے کیا ہے، چھوڑ دو تھوڑی دیر، ہر طرح کا چھوڑ دو. کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ غیر اللہ کے نام سے کھانا ہے، اور ایک کہہ رہے نہیں اللہ کے نام کا کھانا ہے، تو ہمارے لیے بہتر طریقہ کیا ہے، چھوڑ دیں، ہم کو نہیں کھانا ہے بھائی. جب کبھی بھی ہم کو کسی جانور کے گرنے کا شک ہو جاتا ہے، ناپاکی کا شک ہو جاتا ہے، ہم وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، صحیح ہے نا. لیکن جس کو کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے نا، نہیں یار اللہ کے نام کا شربت پی لو، یہ کھانا کھا لو. تو وہی چیز تھی، انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہاں تک کہ لوٹ آئے موسیٰ، ہم تو یہاں جمے رہیں گے، یعنی ہم یہ شرک کریں گے. قال، انہوں نے کہا، اب حضرت موسیٰ کس کی طرف راغب ہے؟ ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا جب دیکھا تم نے ان کو گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبع، کیا نہیں تو نے اتباع کی میری؟ یعنی حضرت ہارون کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ، افعصیت امری، کیا پس نافرمانی تو نے بھی کی میرے حکم کی؟ ٹھیک ہے، یعنی ان کو کچھ نہیں پتا. اور آپ دیکھ لو دونوں بھائی نبی ہیں، دونوں بھائیوں کا قرآن میں بہت ہی اعلیٰ مقام بتایا جا رہا ہے، لیکن دونوں کوئی موکل کی مدد نہیں لیتے ہیں. کیا یہ موکل کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام سے کنورزیشن نہیں کر سکتے تھے؟ جو آج کا پیر صاحب یہاں بیٹھ کر ہندوستان کے جن کا علاج کر دیتا ہے، یہاں بیٹھ کر آپ پوری دنیا کے موکل سے مدد لے لیتے ہیں. کیا یہ دونوں بھائی اپنے موکل سے ساری ہیلپ نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں پراؤڈ رہنا چاہیے ان کے طریقوں پر، ہمیں کہنا چاہیے ہم ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے ہیں. تو جناب انہوں نے کہا کیا تو نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی؟ انہوں نے کہا حضرت ہارون نے، اے میری ماں کے بچے، اے میرے ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال پکڑ. اس کا مطلب ان کا یہ ری ایکشن تھا، بہت ایگریسو تھے، غصے میں آ کر انہوں نے یہ کیا. آپ نے دیکھا پہلے بھی ایک شخص کو مکہ مار دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے حضرت موسیٰ کی پرسنالٹی کہیں دکھ رہی ہے آپ کو؟ بہت غصے والے بھی تھے، بہت سمجھدار بھی تھے، اور سب سے نمٹنا جانتے تھے. دیکھیں ہارون علیہ السلام ان کو نہیں روک سکے. ابھی آپ دیکھیے گا انہوں نے 1 منٹ میں سب کی حالت ٹھیک کر دی. جبکہ اللہ نے جب کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بھائی ہارون جو بہت زیادہ فصیح ہے زبان میں، آپ ان کو میرا ساتھ کر دیجئے. اس کا مطلب فصیح زبان وہ خود تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہوتا ہے، خود بہت عقل مند ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا یہ مجھ سے اچھی بولتی ہے، اس کی سمجھ مجھ سے اچھی ہے، اور ہوتا بھی ہے نا، ہم کو ایسا لگتا ہے ہماری اسٹوڈنٹ اتنی سمجھدار ہے لیکن یہ مجھ سے اچھا بولتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے، جبکہ خود زیادہ فصیح ہوں گے نا. دیکھیں نا خود نمٹ لیے، ہارون نہیں نمٹ سکے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کسی میں ایسے لیڈرشپ کی کوالٹی دیتے ہیں، ایسے کمانڈز دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں دونوں نبی ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں
لیکن گئے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. بات ہمیشہ کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. جبکہ قرآن میں یہ خود کہتے ہیں کہ میرا بھائی بہت فصیح الزبان ہے. سمجھ آئی؟ یہ چیزیں آپ لوگ صرف قرآن سے پڑھ کر سوچیں کہ کیا کیا باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا. حضرت ہارون نے کہا کہ انہوں نے ان کی سر کے بال اور داڑھی پکڑی. اس سے صرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی داڑھی ہوتی ہے. اس کو ہم بامحاورہ نہیں لے سکتے کہ آپ مجھ پر الزام نہ دیں اور مجھے نہ میری بے عزتی نہیں کریں. ہم اس کو بامحاورہ نہیں لے سکتے اس بات نہیں. دیکھیں نا اس کے اندر سر کے بال اور داڑھی گھسیٹا, کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ لائک اور وہ بھائی جس کو انہوں نے تو سمجھ کے اپنا وزیر بنا تھا, یہ ایکشن تھوڑا نبی کے لیے اچھا نہیں لگ رہا ہے نا. لیکن ہم ایکشن ہمیں مجھے دکھ رہا ہے, آپ غور کرنا. اور اس میں اس لیے بھی کہوں گی کہ شرک وہ چیز ہے کہ بیربل ہے ہی نہیں. اتنا غصے میں آ گئے کہ جیسے اس نے نبی نے پہلے بھی تو ایک تھپڑ بھی تو مار دیا ہے نا, مارا ہے نا اس نبی نے, ہاتھ اٹھا لیا ہے نا, وہ مر گیا نا وہ انسان, جبکہ مارنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں نا ہمارے مرد لوگ کہاں مارتے ہیں, کوئی دیکھیں دھاڑ سے اٹھ کر مار دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ان فیملیز میں سے ہیں جہاں مرد عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی % پر لوگ ہیں جو اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ انسان کا کوئی نہ کوئی ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو بامحاورہ لینا چاہیں لے لیں, لیکن نظر نہیں اتنا آ رہا. اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں. دیکھیں اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ اے میرے ماں جائے نہ پکڑ نہ اختیار کر میری داڑھی کے ساتھ اور نہ اختیار کر میرے سر کے بالوں کے ساتھ. یہ ہمارا کوئی بھی دور کا کوئی محاورہ ایسا نہیں ہے, اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے. اگر آپ بولنا چاہیں تو ہم جیسے کہیں گے, جیسے ہمارا ایک اسٹائل ہوتا ہے درس دیتے ہوئے کہ اسے کچھ لوگوں نے بامحاورہ بھی لیا ہے, ایسے ہم کہہ کر لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ دیکھیں اس کو کچھ لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا کہ نبی داڑھی اور سر کے بال بھی کسی کے پکڑ لیتے ہیں. اور کوئی کہے گا کہ نہیں جو لکھا ہوا ہے بس آپ کو پڑھیں اور پھر آپ کو 36 باتیں وہ دے گا جو واقعی بہت ہی آپ کے نظر میں بہت بیڈ ایٹیکیٹس ہیں, تو آپ کو لا کے دے دے گا یہ دیکھو یہ ایٹیکیٹس, یہ دیکھو یہ ایٹیکیٹس, یہ دیکھو یہ ایٹیکیٹس. اب کس کا تم انکار کرو گی. تو اس لیے اتنی بڑی فہرست ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں دونوں نظریے دیکھ لو کہ کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نبی منہ نہیں پھولاتا, عبس وتولی, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نبی پر نہیں ہے, یہ کوئی اس محفل میں جو گناہگار بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر ہے. کچھ کہتا ہے نہیں نبی نے پھلایا. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں سمجھ لیں, ہم نے اس کو بامحاورہ سمجھا ہے. اسی طرح ہم اس کو بھی یہی کہہ لیں گے کہ داڑھی عزت کی چیز ہوتی ہے, سر کی پگڑی عزت کی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں بامحاورہ سر کی پگڑی اتاری جاتی ہے, دوپٹہ رکھا جاتا ہے کہ میری عزت تیرے پیروں میں ہے. تو اس میں کچھ اتنا ہو سکتا ہے اس زمانے میں آپ یہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دونوں پوائنٹ کو ساتھ میں لے کر چلیں گے کہ نہ اختیار کر میری داڑھی یا نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال. اس میں بھی ہم کہتے ہیں نبیوں کی داڑھی ہوتی تھی, حکم نہیں آ رہا, لیکن داڑھی کا مذاق بھی مت کرو. دونوں باتیں ہم سامنے رکھیں گے کہ داڑھی کا مذاق مت کیا کرو. داڑھی بھی نبیوں کی ہوا کرتی تھی, اس لیے اگر کوئی داڑھی رکھے تو اچھی چیز ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور آگے آ رہا ہے بے شک میں ڈر گیا. ابھی کون کہہ رہے ہیں بے شک میں ڈر گیا؟ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں بے شک میں ڈر گیا یہ کہ آپ کہیں گے کہ فرقہ فرقہ کر دیا تو نے درمیان بنی اسرائیل کے. دیکھیں وہ کس چیز سے ڈر گئے کہ جب ایک کہے گا میں مانتا ہوں اور ایک کہے گا یہ شرک ہے تو فرقہ پڑ گیا. انہوں نے کہا مجھے ڈر لگا کہ آپ کہو گے کہ تو میرے جانے کے بعد لوگوں کو جدا کر کر بیٹھ گیا. اس کے اندر یہ رول ماڈل نہیں ہے, یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا. ایک تو ہوتا ہے نا قرآن سے ہم کو رول ماڈل ملتا ہے, جیسے کہ آدم کے بیٹوں کی بات ملتی ہے کہ ایک بھائی نے کہا کہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں چاہتا ہوں تو میرا گناہ بھی لے لے. یہ رول ماڈل نہیں ہے. یہ آپ کو ایک قصہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھار ایسے بھی دو بھائی ہوتے ہیں. جیسے میرا یہ سوچ ہے کہ میں تو نہیں چھوڑوں, کوئی مجھے مارے گا تو میں تو اس کو ماروں گی, اور سیلف ڈیفینس کے لیے مارنا گناہ بھی نہیں ہے. نہیں ہے نا, یا ہے؟ سیلف ڈیفینس کے لیے آپ کو مارنا
کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ دوسرا بھائی اتنا فطرتاً نیک تھا، اس نے کہا تو مجھے جو مارتا رہنا ہے میں نہیں تجھے ماروں گا. تو یہ رول ماڈل نہیں ہے، صرف ایک قصہ بتایا جا رہا ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ میں اس لیے کچھ اسٹینڈ نہیں لیا کہ موسیٰ میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا، آپ آؤ گے تو کہو گے کہ آپ نے فرقہ فرقہ کر دیا، اس کا مطلب حضرت ہارون نے شرک نہیں کیا لیکن وہ انہی میں بیٹھے تھے. جیسے ہمارے یہاں کوئی بولتا نہیں ہے، میں کہتی ہوں تم سمجھاتی نہیں ہو اپنی امی کو، تم سمجھاتی نہیں ہو اپنی بہنوں کو، وہ کہتی ہے نہیں میں نہیں بول سکتی. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں بولتی ہو اپنے میاں کو کہ نماز پڑھے؟ نہیں میں نہیں بول سکتی. تو ہم کہتے ہیں میں تو نہیں رہ سکتی. فرق ہوتا ہے نا دونوں پرسنالٹی میں. ایک کہتا ہے ساتھ میں رہتے ہوئے بھی خود نیک ہوتا ہے، کہتا ہے میں نہیں بول سکتی. تو یہ آپ دیکھ لو کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی کوالٹی میں کیا فرق ہے. ابھی دیکھنا موسیٰ علیہ السلام سب کو نمٹیں گے، تو آپ موسیٰ جیسی بننے کی کیوں نہیں کوشش کرتی ہیں؟ کیوں آپ کو نہیں آتا سب سے نمٹنا؟ انڈرسٹینڈ؟ وہ لیڈر تھے، آپ کو لیڈرشپ، آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ نہیں کیا کہ اچھا نمبر 2 یہ جو ہم ہارون کی اگر اگزامپل دے ہی نہیں سکتے ہیں. ہارون علیہ السلام تو موسیٰ کا ویٹ کر رہے تھے نا، میں اور آپ کس کا ویٹ کریں گے؟ اپنے سسرال میں کوئی دوسری بہو کا ویٹ کریں گے کہ وہ آئے گی ان سے نمٹے گی؟ ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ دوسرا بچہ کہیں نیک ہو جائے وہ بولے میں تو چپ چاپ بیٹھوں گی. ہم پر یہ سوٹ ہی نہیں کرتی آیت. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس آیت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں حضرت ہارون چپ رہے نا تو اس لیے میں چپ رہتی ہوں. تو جناب وہ تو موسیٰ کا ویٹ کر رہے تھے، تم کس کا ویٹ کر رہی ہو کہ تم چپ رہ رہی ہو اور تم نے اپنے آپ کو جدا نہیں کر دیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کا رول ماڈل ہی یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں تم سے جدا ہوں. تمام نبیوں کا، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تمام صالح نبی علیہ السلام، ان کا کیا آپ کو رول ماڈل نظر آتا ہے؟ وہ اپنی قوم سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنا الگ جماعت کر دی، یعنی اپنے الگ ایک نشان، ایک اپنی الگ پہچان بنا لی کہ ہم تم سے الگ ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی صورت بھی بانٹنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ حضرت ابراہیم کا رول ماڈل ہی یہی بتا رہا ہے کہ مجھ میں اور تم میں فرق ہے، یہاں تک کہ تم ایک خدا پر نہ آ جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو ادھر پوائنٹ کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ڈر گیا یہ کہ آپ کہو گے کہ میں نے فرقے کر دیے درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہیں میں نے پاس کیا اور نہیں تم نے پاس کیا میری بات کا. تو اس پر حضرت موسیٰ سامری کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جناب، فما خطبک یا سامری، تیرا کیا حال ہے سامری؟ وہ کہتا ہے، ذرا اس کا اسٹائل دیکھنا سامری کا، بلکہ بالکل پیر صاحبوں والا. ٹھیک کہتا ہے بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ دیکھا جو نہیں ان لوگوں نے دیکھا، بس میں نے اٹھا لیا ایک مٹھی بھر کر مٹی فرشتے کے قدموں کی، پھر میں نے اس کو اس بچڑے میں ڈال دیا، اس زیوروں کو پکانے میں ڈال دیا، اور اسی طرح سمجھایا مجھ کو میری نفس نے. سمجھ آئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آگے کا سینٹنس پڑھو گے تو اور اچھا سمجھ آئے گا. اس پر حضرت موسیٰ اس کی ساری سٹوری سن کر کہتے ہیں فضب، دفاع یہاں سے. فضب کا کیا مطلب ہے؟ جا یہاں سے، نکل یہاں سے، دفاع یہاں سے. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تیرے لیے تو دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو اب کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، یعنی جب تیرا حشر اتنا برا ہوگا. یہ اللہ کے حکم سے ہی کوئی بول سکتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ سوچو کہ جھوٹ بول رہے ہیں اوپر، یا آپ اس کو اگر غلط پڑھو نا تو آپ اس کو ریئل پڑھو گی. آپ کہو گی سامری نے کہا کہ مجھے میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی اس کو آپ ریئلٹی پر پڑھو گی. سامری نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ سکے، میں نے مٹھی بھری فرشتے کے پیروں کی اور میں نے اس کو اس بچڑے میں ڈال دیا، اسی طرح سمجھایا مجھ کو میری نفس نے. یہاں پر اس کا جھوٹ کھل گیا کہ کس کتاب سے تو بتا رہا ہے، بتا تیری دلیل کیا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل نے یہ کہا کہ یہ روح آتی ہے، میرا دل کہتا ہے قبروں پر ان کی روح بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں نا جھوٹ، بکواس کرتے ہیں.
میرا دل کہتا ہے کہ میں نے ابھی قبر کو سلام کیا، وہاں سے وعلیکم السلام کا جواب آیا، ہم کہتے ہیں بس چپ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مورتی نے مجھے ہنس کے دیکھا، ہم کہتے ہیں بس چپ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ادھر ہم دیکھیں گے یہ بس بکواس کر رہے ہیں، نہیں تو حضرت موسیٰ یہ نہیں کہتا، اور حضرت موسیٰ کریں گے کیا اس کے بچڑے کو؟ سارا توڑ تاڑ کے اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی تبرکات بھی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں فرشتے کی پیروں کی مٹی نہیں ہوتی، یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں، اور اگر جو بھی شرک کا آلہ بن جائے اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سب آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ میں اتنی کوالٹی تھی کہ انہوں نے سب کو تھوڑی سی دیر میں نمٹا، اور انہوں نے کہا جا تو بھی یہاں سے جا، تو کہتا رہے گا مجھے مت چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا دن ہے، ہرگز خلاف نہیں ہوگا وہ دن، اور دیکھ میں دیکھ تیرے معبود کے ساتھ کیا کرتا ہوں، دیکھ تیرے معبود کی طرف وہ جو تم لوگ جھکے ہوئے تھے اس پر عبادت کرتے ہوئے، تاکہ ہم جلا دیں اس کو، پھر ہم بکھیر دیں اسے دریا میں، بکھیر دینا ریزہ ریزہ کر کے۔ آپ دیکھیں مجھے اتنے اچھے لگتا ہے یہ موسیٰ کا اسٹائل کہ انہوں نے کیسے نمٹا، اور کچھ لوگ دور کھڑے ہوئے تماشا صرف دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تم نمٹو میں نہیں نمٹ سکتی۔ تو آپ کس میں کھڑے رہنا چاہتی ہیں؟ آپ پیچھے باتوں میں کھڑے رہنا چاہتی ہیں، میں نہیں کر سکتی تم کرو، اور مجھے ایسا ہوتا ہے میں موسیٰ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نمٹنے والی بن جاؤں کہ ہاں بھائی کیا ہے، نہیں مانتے ہیں، کیا بگاڑو گے، کیا کر سکتے ہو، جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ نا، ہمیں کیوں سمجھانے آ رہے ہو، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ٹیلنٹ کیوں نہیں آتا کہ مجھ سے زور سے بات نہیں کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر جاؤں گی یا میں اپنے عقیدے کو چھوڑ دوں گی۔ یہ ہم کو نمٹنا چاہیے، ہمارے اندر ایسے لیڈرشپ والی کوالٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ایک چیز کو سنا بھی، سننے کی بھی ہمارے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ دیکھیں سب سے سن رہے ہیں کہ کیا ہوا، یہ کیسے شروع ہوا، یہ کس طرح ہوا، اور اس کے بعد کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ہارون ایک پوائنٹ کہیں دوسری آیتوں میں یہ کہیں گے کہ اے موسیٰ یہ مجھ سے اتنا ناراض ہو رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، یعنی حضرت ہارون کو یہ مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں دیا؟ سب کے سب ڈر گئے، سب کے سب چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے انسان کا روب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں پر میں ایسا روب ڈالتا ہوں کہ کافر ان سے صرف بات کر کر ہی گھبرا جاتا ہے۔ اور آگے آ رہی ہے آیت، بے شک تمہارا معبود اللہ وہ ذات پاک ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وسیع ہے ہر چیز اس کی علم میں۔ اسی طرح ہم قصہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبروں کا۔ اب کیا آیت آ گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر سب پرانی بات بتائی جو ان کے پاس انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ بات توریت کے زمانے کی تھی۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ بات توریت کے زمانے کی تھی، یہ انجیل میں درج ہوگی، اور رسول اللہ کا رسول ہونا ثابت ہوا کہ بغیر انجیل پڑھے ان کے یہ ورقے چھپے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ ان کو یہ ایز اٹ از قصہ سنا دیا۔ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں طریقہ مسلمان کرنے کا اہل کتاب، کہ اہل کتاب حیران ہو جاتے تھے، اور خاص کر کے علماء، کہ یہ قصہ تو ہم نے آگے پھیلایا ہی نہیں تھا، یہ تو صرف ہماری کتابوں تک اندر چھپا ہوا تھا، یہ اس نبی کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو نبی سے پوچھا جائے، نبی کہے مجھے فرشتے نے آ کر بتایا۔ تو ان میں کچھ اہل علم مسلمان ہو جاتے تھے اور کچھ اپنی ضد پر برقرار رہتے تھے، یعنی اس زمانے یہ بہت بڑا طریقہ تھا ایک پوری فوج کو مسلمان کرنے کا، کیونکہ ایک عالم مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے پیچھے پورے گروپس کو لے آتا تھا۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ہم قصہ کر رہے ہیں آپ پر خبروں کا جو یقیناً گزر چکا، اور یقیناً ہم نے آپ کو دیا ہے ہمارے پاس سے ایک نصیحت نامہ۔ ہمیشہ میں اپنی کلاس میں سب اپنی اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ اگر گھر میں تم لوگ تھوڑا تھوڑا درس دینا شروع کرو، یا شادیوں میں یا کوئی فرینڈز میں، تو دیکھو یہاں سے دینا شروع کرو، وقت آتیناک من لدنا ذکرا۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو مارک کر لیں، یہ بہت اچھا ایک فیملی درس ہے۔ اس کے اندر ایکچولی ہمیں بتانا ہی ہوتا ہے فیملی کو کہ دیکھو ترجمے سے قرآن پڑھو، ترجمے سے قرآن پڑھو۔ ان کو یہ بات بتانے کے لیے یہاں سے
آیت کا درس دو کہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے ہمارے پاس سے نصیحت نامہ. اس نصیحت نامے کا مطلب ہی آپ دیں گی کہ دیکھو ترجمے سے پڑھو گی تو نصیحت ہے. اوکے. من اعرض عنہ, جو اعراض کرے گا اس نصیحت نامے سے, اس پر بھی اپنی فیملی کو بتانا. اعراض دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اعراض ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے اتنے دن تک, میرا بچہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, میرے ابا تو پڑھتے ہی نہیں ہے, جمعہ پڑھتے ہیں, صرف پڑھنا بغیر سمجھے. تو جو نہیں پڑھتا نا بغیر سمجھے, ہم کہتے ہیں منہ موڑا ہوا ہے قرآن سے. لیکن ہم تو جوڑیں گے جو ترجمے سے نہیں پڑھتا اور پورا دن بھی قرآن پڑھتا ہے, اس کے لیے بھی آیت جائے گی من اعرض عنہ, جو بھی اس کے ترجمے سے منہ موڑے گا. کیا یہ آیت آپ اپنی ماؤں کو نہیں بتا سکتی ہیں؟ اپنے پورے گھر والوں کو, مرد کو, شوہر کو بتائیں. قرآن میں لکھا ہے ہم نے تمہیں نصیحت نامہ دیا, نمبر 1. نمبر 2, جو نصیحت سے منہ پھیرے گا اور پھر بھی ضدی بن کر وہی عربی میں بغیر سمجھے بس پڑھنا ثواب سمجھے گا, تو ہم یقیناً کیا کریں گے, بس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ. سمجھ آئیے نمبر 3 پوائنٹ, کہ آپ سمجھائیں گی جو ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتا, اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا, وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا. نمبر 4, ہمیشہ رہے گا اس میں, بہت برا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ ہوگا, جس دن ہم پھونکیں گے سور میں, ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن. زرقا, زرد برق ہو رہی ہوں گی, یعنی پھٹی کے پھٹی ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی. آپس میں وہ چپ کے اپنے درمیان بات کریں گے اور کہیں گے ان لبستم الا عشرا, کہ نہیں تم رہے مگر 10 دن رہے. اوپر کے ٹاپک سے یہ کیا جڑے گا کہ دیکھو جو نصیحت نہیں پکڑتا, ایک تو قیامت کے دن اتنا ڈیفالٹر ہوگا, پورے بوجھ میں لدا ہوا ہوگا کہ اس نے یہ بھی گناہ کیا, وہ بھی غلطی کی, اس کو بھی نیکی سمجھ کر رہا تھا, اتنے بوجھوں کے ساتھ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ سین دے رہے ہیں کہ اتنا افسردہ ہوگا کہ کہے گا یہ 10 دن تو رہ کر آیا تھا. تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں 10 دن والے کو بھی بتایا جائے گا کہ 10 دن بھی تو نہیں رہا, 1 دن رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کئی بار ہم نہیں کہتے کہ ہم لوگ 2 دن کے لیے تو گئے تھے دبئی, تو ہماری بچی کہتی ہے کہاں 2 دن کے لیے گئے تھے امی, شام تک تو ہم ایئرپورٹ سے نکلے اور دوسری شام تو ایئرپورٹ جانا پڑ گیا. لیکن ہم اس کو 2 دن گن رہے ہوتے ہیں. تو جو قریب کا ہوتا ہے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, جس کی کیلکولیشن زیادہ واسٹ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں 2 دن میں نہیں, ہم 1 دن رہے. انڈرسٹینڈ؟ یہ کہہ رہے ہیں 10 دن ہم رہے, یعنی اس کو بھی کم لگ رہا تھا کہ اللہ نے 10 دن میں بھی خدا کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا. تو اللہ آگے دیکھیں کیا کہیں گے, نحن اعلم, ہم خوب جانتے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے 10 دن کی بات, جب کہے گا ان میں بہترین طریقے والا, اے لوگوں 10 دن نہیں تم رہے مگر 1 دن, 10 دن کی کیا بات کرتے ہو. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سٹیٹس کو اور ہائی کرنا چاہتے ہیں 1 دن بتا کر. آپ کی اور میری جو ایک تقویٰ ہے اس کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں 10 دن بھی نہیں رہے ہو, تم اس دنیا میں 1 دن رہ کر آئے ہو, اس کو برداشت کرتے ہوئے, میری کتاب کو ترجمے سے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو نکھارو اور اپنی حالت کو بری مت کرو. صرف 1 دن کا قیام ہے یہاں پر. ہمیں کیوں نہیں یقین آتا ہے نا. اللہ ہمارے دلوں میں اس کی توکل عطا فرما دیجیے, اس کا یقین عطا فرما دیجیے. اب دیکھیں 3 چیزیں جڑ گئی. ایک آپ کو قرآن کے ترجمے کا اسٹائل, ایک آپ کو کتنا کم رہنا ہے وہ بتایا گیا, ایک دیکھیں بیچ کا ایک الگ پارٹیشن آئے گا, دوسرا الگ پارٹیشن آئے گا, اور دوبارہ یہ جو ٹاپک ہے یہ نصیحت نامے سے جڑ جائے گا. اوکے. تو اب تیسرا دیکھیں, لوگوں کے اندر یہ خیال تھا, لوگوں میں ایک اختلاف تھا کہ کچھ پہاڑ ایسے ہی رہ جانے والے ہیں. لیکن آیت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا وہ سوال کرنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے بارے میں. تو اے محمد, اس کا مطلب آیت ہے اس زمانے میں یہ کوئی کمپلیکیشن تھی, کوئی اختلافی بات تھی جس کو پوچھنے آئے. دیکھیں آپ کو آنسر سے کویشچن پتہ چل جائے گا. آنسر دیا گیا ہے نا, پہاڑ کے بارے میں کیا پوچھنے آئے, کویشچن نہیں دیا گیا, آنسر دے دیا گیا. وہ پوچھنے یہ آئے
تو آپ کہہ دیجئے اڑا کے رکھ دے گا ان پہاڑوں کو تو میرا رب اڑا کے رکھ دینا مکمل طور پر، بس چھوڑ دے گا زمین کو چٹیل میدان، نہیں تم دیکھو گے اس میں کوئی اونچائی یا نیچائی، کوئی سلوٹ نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی؟ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ رہ جانے والے ہیں؟ کیا یہ چھوٹی سائز میں ہو جائیں گے؟ کیا یہ پھیل جائیں گے؟ یہی کوشچن ہوگا۔ انہوں نے کہا سب یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کیوں کوشچن آیا تھا؟ یہ اس زمانے کا کوئی اختلافی پوائنٹ تھا۔ انڈرسٹینڈ؟ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ اس زمانے کا کوئی اختلافی پوائنٹ تھا، اس سے ان کے کوئی کنسیپٹ تھے، اس کا ان کا کوئی پرابلم تھا۔ اللہ کے رسول سے یہ سوال ہوا، اللہ نے اس کا جواب دینا بھی ضروری سمجھا، اور جواب یہ تھا نہیں یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایزی بات۔ اوکے آگے دیکھیں۔ جس دن تم پیچھے چلو گے ایک دائی کے، ایک پکارنے والے کے، کوئی ٹیڑھا پن اس کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ کیوں آپ کو بتائی جا رہی ہے بات؟ اس دن تم پیچھے چلو گے ایک دائی کے، کوئی بھی اس سے حجت نہیں کرے گا، لڑے گا نہیں، جھگڑے گا نہیں، سب چپ چاپ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ کیا مورل آپ کو دیا جا رہا ہے؟ اس دن جب حقیقت کھل جائے گی تب تم سدھر کر ایک دائی کے پیچھے چلو گے، ٹھیک ہے؟ آج تم کو بغیر دکھائے بولا جا رہا ہے کہ قرآن کے پیچھے چلو، تو تم کو ٹیڑھا پن آتا ہے کہ اس میں یہ پورا نہیں، اس میں یہ سمجھایا نہیں گیا، اس میں 16 علوم کی ضرورت ہے، اس میں اتنا جاننا ضروری ہے، اس کو سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس دن تم اوبیڈینٹ ہو جاؤ گے۔ آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج اس ایک خدا کی وحدانیت کو کیوں نہیں مان لیتے؟ آگے پڑھیں۔ وخشعت الاصوات، اس دن بالکل سیدھے چلو گے اور جھک جائیں گی سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے لیے، نہیں تم سنو گے مگر خسر خسر سنو گے۔ آج میں بھی اتنے سے لوگ ہوتے ہیں اور اٹھ کر چلی جاؤں تو آواز کتنی مچھی بازار ہو جاتا ہے، ایک فش مارکیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس دن جب پوری دنیا جمع ہوگی خسر خسر ہوگا۔ تو آپ کبھی لائف میں دیکھو کہ خسر خسر بالکل خاموشی کہاں ہوتی ہے؟ میت کے گھر میں دہشت سی ہوتی ہے کہ وہ مر گیا ہے، رپورٹ کارڈز آ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر آ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں گھر میں، تو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ لو کہ اس دن وحشت کا کیا عالم ہوگا۔ اس دن سب کی عقلیں ٹھکانے آ چکی ہوں گی۔ اس دن جو یہ ہم سب بہت اتنے بڑھ بڑھ کر بحث کرتے ہیں نا، الذین یجادلون فی اللہ، جو لوگ جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ایسے بولتی ہیں، یہ ویسے بولتی ہیں، یہ قرآن میں یوں ہے لیکن حدیث نے اس کو یوں بول دیا، ساری آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس دن نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت، اور بڑھ بڑھ کر بولو کہ بچے ہماری شفاعت کر دیں گے، مرے ہوئے بچے کر دیں گے، حافظ قرآن کر دیں گے، نبی کر دیں گے، نبی تو سجدہ کرتے جائیں گے اور اللہ ان کو رہائی دیتے جائیں گے۔ یہ ساری ہماری باتیں دھری رہ جائیں گی۔ اس دن نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت مگر جسے اجازت دے اس کے لیے رحمان، اور راضی بھی ہو اس کے لیے بات کرنے میں۔ تو پھر بات تو پوری شفاعت کی اللہ ہی کے ہینڈ اوور ہوگی نا، اللہ ہی جانتے ہیں، اچھے کی شفاعت کریں گے۔ یہ تو بس وہی نیک لوگوں کی شفاعت والی باتیں آ رہی ہیں، ادھر کوئی ایسا سین نہیں نظر آ رہا کہ نیک لوگ گناہ گاروں کے بیچ میں بول سکیں گے۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھا یا نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے، پچھلی کلاس میں تھا آپ کا جو میں نے اٹینڈ کیا، کہ سارے لوگ جہنم کی طرف جمع ہوں گے اور ہم زیادہ جانتے ہیں ان میں کون حقدار ہے داخل ہونے کا، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں آگے پیچھے کیا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہوگی گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت کرنے کی۔ تو اس دن اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہی وہ بات کرے گا جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے۔ دیکھیں آگے بھی یہی اللہ اپنا کانسیپٹ دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی جانتے ہیں جو انسان نے آگے کیا، جو اپنے پیچھے چھوڑا، نہیں احاطہ وہ کر سکتے اس خدا کے کسی علم کا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے حی قیوم کے لیے۔ اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ۔ ظلم کس سے تعبیر ہوتا ہے؟ ہمیشہ شرک سے۔ جس نے شرک کا بوجھ اٹھایا، اس لیے لوگوں صرف بتوں کی پرستشی شرک نہیں ہوتی۔ خدا کا واسطہ یہ بات جان لو کہ جب قرآن کے علاوہ تم کسی اور کتاب کو دین کا درجہ دیتے ہو، وہ بھی خدا کے نزدیک شرک ہے۔ اپنے اس شرک سے توبہ کر لو۔ دوسری کتابیں بے شک پڑھو،
جو آپ کو ملتی ہیں اس کو پڑھو، لیکن اس کو دین کا درجہ آپ مت دو، نہیں تو قیامت کے دن شرک کے لپیٹ میں ہم آ جائیں گے۔ جو عمل کرتا ہے نیک اور ہو بھی وہ مومن، نیک عمل گناہگار بھی کرتا ہے، طوائفیں بھی کرتی ہیں، چور بھی نیک عمل کرتے ہیں، ڈاکو بھی نیک عمل کرتے ہیں، سود خور بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کس کا قبول ہوگا؟ جو توحیدی عقیدے پر ہوگا۔ تو جو عمل کرے گا نیک اور اس پہ شرط ہوگی کہ اس کے پاس اللہ کی وحدانیت کا ایمان ہوگا، نہیں کوئی خوف ہوگا اس کو کسی ظلم کا اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں پھیر پھیر کر ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں ڈراوے وعیدیں، شاید بد لوگ ڈر جائیں یا اللہ پیدا کر دے ان کے لیے بات کوئی سوجھ بوجھ کی، یعنی بار بار پڑھنے سے شاید کوئی سوجھ بوجھ انہیں حاصل ہو جائے۔ آپ یقین کرو، میں آپ کو قسم کھا کر بتاتی ہوں، مجھے جو قرآن نے جو راہ دکھائی، یہ بار آیت آتی گئی، تب مجھے احساس ہوا کہ یار اس کو اگنور نہیں کر سکتے، یعنی یہ پھیر کر بات واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ جب بار آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں اس کو ایزی لے رہی ہوں، اور اس کے بعد بندہ اس حد کو پہچان لیتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ایزی لینے والی بات نہیں، بڑی پریکٹیکل آیت ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا غور سے، وہ اس پوائنٹ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ پھیر کر بیان کرنے پر کتنی ثابت قدمی ہوتی ہے۔ بس بلند ہے اللہ جو بادشاہ حق ہیں، نہ جلدی کیجئے قرآن کے ساتھ اس سے قبل یہ کہ کمپلیٹ ہو آپ کی طرف اس کی وحی۔ اگر آپ اوپر شفاعت سے دیکھ لو، اگر ابھی آپ نصیحت نامے کو دیکھ لو کہ ابھی آپ کو نصیحت نامے کا دوسرا پہلو ابھی آگے اسی سبق میں آپ کو نظر آئے گا، تو جلدی مت کرو، کوئی بھی کنکلیوژن فوراً نہیں نکال لو، سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی چیز کا فتویٰ فوراً نہیں دے دو، کسی بھی چیز پر فوراً حتمی فیصلہ نہیں کر دو کہ نہیں دیکھیں ادھر تو یہ لکھا ہے میں تو اس پر ایمان لاتی ہوں۔ ارے بھائی اتنا جلدی، ابھی تم پورا تو پڑھو تو تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات بتا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ادھر پوائنٹ یہ آ رہا ہے، جلدی مت کرو قرآن کے ساتھ جب تک کہ اس کی وحی کمپلیٹ نہ ہو جائے، اور دعا کرتے رہو، کہتے رہو اے میرے رب میرے علم میں برکت عطا فرمائیے، میرے علم کو زیادہ کر دیجئے۔ اور البتہ یقیناً ہم نے وعدہ کیا تھا آدم کی طرف بھی اس سے قبل، لیکن وہ بھی بھول گیا اور نہیں پایا ہم نے اس کے اندر عزم، یعنی پختگی ہم نے اس کے اندر نہیں پائی۔ اب آپ پیچھے سے اس کو جوڑو، جو میں نے آپ سے کہا ہم نے پھیر کر بیان کی کہ تم پختہ ہو جاؤ، تو جلدی مت کرو قرآن کے ساتھ، اپنے قرآن کو پڑھو، چپ چاپ پڑھتے چلے جاؤ پختگی لانے کے لیے۔ ہم نے آدم میں بھی پختگی نہیں دیکھی کہ آدم کو اگر ایک بار منع کر دیا تھا کہ درخت کے پاس مت جاؤ، لیکن اس نے اس چیز کو اتنا ایزی لے لیا اور درخت کے پاس چلا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تک وہی کمپلیٹ نہ ہو تو آپ اس کو سمجھ کر پڑھتی چلی جاؤ۔ کانٹیکسٹ سے جوڑا ہے کہ دیکھو آدم سے بھی غلطی ہو گئی، ایک بار پڑھ کر اپنا فیصلہ لے لیتا ہے۔ غور کرو، پھر جا کر جو تمہارے اگینسٹ فتویٰ ہو نا، جو تمہارے اگینسٹ تمہارا ایک کنسیپٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ نہیں دوسرا اس بات کو نہیں مانتا ہے، تو آپ اس سے پوچھو کہ آپ کیوں نہیں مان رہے ہو، محبت سے، بالکل ایگریسو نہیں ہو جاؤ، غصے میں مت آ جاؤ، آپ نے کس سطح پر نہیں مانا، سمجھ آئے؟ جیسے یہی مجھے کسی نے کہا کہ میں بڑھ کر اس لیے نہیں بولتا ہوں جبکہ میں کئی باتیں حق جانتا ہوں، لیکن میں دنیا سے ڈرتا ہوں۔ عالم نے مجھے کہا، بائی گاڈ ایک عالم نے مجھے کہا کہ میں فلانی چیز کو تمہاری طرح بالکل صحیح سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کو اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ جیسے ہارون علیہ السلام چپ رہے ایسے میں ان کی سنت لیتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، مجھے تو آپ کی بات 1% کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے تو ایسی بینگی سی دلیل دی ہے، اتنی فضول دلیل دی ہے۔ ہارون تو اس لیے چپ رہے کہ ان کا اپنا مزاج ہوگا، یا ہارون تو اس لیے چپ رہے کہ موسیٰ کا ویٹ کر رہے تھے۔ آپ کو کس نے کہا ہے چپ رہنے کا؟ آپ عالم کیوں بنے ہیں؟ آپ کو حق کی تلقین کرنی ہے لوگوں کو، تو یہ بات ہم سنتے ہیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی اس لیے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ کی بات سمجھ لی ہے، نہیں میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں تم چپ رہو۔ نہیں جناب، ایسے چپ رہنے کا ہمیں کہیں سے بھی نظریہ مل نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو پوچھا کرو آپ یوں کیوں کرتے ہو، آپ یوں کیوں کرتے ہو، کہ آپ کی ایک طبیعت میں
پوائنٹس آتے جائیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں. دیکھیں اس کے اندر آپ نے کانٹیکس سے جوڑا کہ پھیر پھیر کر آیتیں بیان ہوتی ہیں تاکہ تم سٹیبل ہو جاؤ. اور ہم نے آدم کو بھی عہد دیا تھا لیکن وہ بھول گیا, ہم نے اس میں پختگی نہیں پائی. جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو, یعنی ہم نے آدم کو اتنی عزت دی تھی کہ فرشتوں کو کہا آدم کے لیے سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ انکار کر گیا. ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا بھی, بس کہیں نکلوا نہ دے تم دونوں کو جنت سے, تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ گے, بدبخت ہو جاؤ گے. بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ چیز ہے کہ نہ تم بھوکے رہتے ہو اس میں, نہ ننگے رہتے ہو. بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہے نہ پیاسے ہوتے ہو اور نہ دھوپ آتی ہے. لیکن وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے اور کہنے لگا اے آدم کیا میں بتاؤں تم کو اس درخت کے بارے میں ہمیشگی کے اور اس بادشاہت کے بارے میں جس کا کبھی زوال نہیں ہوگا. یعنی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس نصیحت کو بہت بار نہیں پڑھا. ان کو اپنے دشمن کا خیال رکھنا چاہیے. ہم کب دشمن سے الرٹ ہو جاتے ہیں؟ جب ٹی وی پر آ رہا ہوتا ہے, جب ہر طرف سلائڈس چل رہی ہوتی ہے. آپ خیال کریں برقع پوش عورتیں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں پانی کے بہانے, خیال کرو عورتیں آ رہی ہیں, خیال کرو یوں ہو رہا ہے, تو آپ الرٹ ہو جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ پھر آپ اپنے بھی خاندان کی برقع پوش عورت کو دروازہ نہیں کھولتی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے بار بار اللہ کی نصیحت کو شاید نہیں لیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ, بس اتنا ہم جانتے ہیں آدم کو معافی مل گئی, ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے. اور آدم علیہ السلام اللہ کے ہم سے بہت برگزیدہ تھے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے طرف خیال کرنا چاہیے. یہ دشمن ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. اگر اس دشمن نے آدم علیہ السلام کو اللہ کو بھلا دیا تھوڑی دیر کے لیے, تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی خدا کی ذات کو بھول نہ جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں نے کھا لیا اس درخت سے. ٹھیک ہے, بس کھل گئی ان دونوں کے لیے ان کی سطح. اب آپ دیکھیں ادھر آ رہا ہے کہ نہ ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کپڑے تھے کوئی اللہ کے گھر کے, کیا تھے ہمیں نہیں پتا چلتا. ادھر پھر بھی اتنا نہیں پتا چلے گا جہاں آپ وہ پڑھیں گی نا کہ آدم کے کپڑوں کے بارے میں, اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے تاکہ وہ ڈھانپے تمہارے تن کو. تو ہم دونوں آیتیں جب جڑ جائیں گی تو ہم کہیں گے دیکھیں ادھر آدم کے لباس سے ہمارا لباس بتایا جا رہا ہے. اس کا مطلب کوئی لباس تقویٰ تھا جو ان پر سے اتر گیا. ٹھیک ہے, تو ادھر کیا آ رہا ہے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ایک درخت کی ہمیشگی کے, اور دونوں نے کھا لیا, ان پر سطریں کھل گئیں اور وہ لگے ڈھانپنے اپنے اوپر ورق جنت کے. دیکھیں ورق جنت کے پتے, جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. انہوں نے, قرآن سے ہمیں ملتا ہے, انہوں نے کبھی اپنی یہ والی حالت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ کیا کھل جاتی ہے, کیا چیزیں کلیئر ہو گئیں. یہ گناہ کی ان کو ایک پنش دی گئی. سمجھ آئی کہ ان پر وہ بھی کیا چیز ہے, جیسے روح نکلنا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, وہی کیسے ملتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, نہیں چلتا نا. اسی طرح کیسے مرنے والے کو سلام دیا جاتا ہے, کیسے مارا جاتا ہے ہمیں نہیں. جیسے ایک تو روح نکالنا اور اس پر مار کر روح نکالنا پیٹھ پر اور منہ پہ, اس کی کوئی سچویشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے. بالکل یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنت میں غلام ہوں گے, نوکر ہوں گے, غلمان ہوں گے, تو ہمیں اس کی بھی ریئلٹی نہیں پتہ چل رہی ہے. ہمیں فرشتوں کا نہیں پتہ چلتا وہ کیا چیز ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایکچوئل ان کی کیا حیت ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا. بالکل اسی طرح ان کا ڈریس کیا تھا جو اتر گیا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. اور یہ ایسا ڈریس تھا کہ نیچے نہیں گرا تھا, نہیں تو یہ پتے سے نہیں ڈھانپتے, اسی کو ہی پہن لیتے. ایک چیز جب اتر گئی ہے, زپ ٹوٹ گئی ہے, کچھ اتر گیا ہے لباس, تو اسی کو ہی پہن سکتے ہیں نا. ڈھانپنا ہی تھا نا اب تو اپنے وہی کپڑے کو ڈھانپ سکتے تھے. اس کا مطلب کچھ کیا تھا جو اللہ کی طرف سے ان پر ڈھکا ہوا تھا. اللہ کی یہ سزا آئی کہ وہ ان کی چیز کھل گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت بادشاہت بتلاؤں. بادشاہت دیکھیں نا کہ کیسی باتوں میں آ گئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھل ہے کہ صدا کی بادشاہت مل جائے گی اس کے کھانے کے بعد.
اور یہ وہ ہوگا کہ تم کیا نہیں ہوگے کبھی بھی، ایک ایسا ملک بادشاہت ملے گی تو کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ جنت میں درخت کے پاس نہ جانے کا تو جنت میں کہا تھا، تو جنت ہی تو ہے یہ بھی، یہ جنت ہی میں ہے، ان کو کہا گیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا۔ جیسے ہم کو ہر طرح کی آسائش ہے نا مہیا، زینت بھی کر سکتے ہو، فروٹ بھی کھا سکتے ہو، چکن بھی کھا سکتے ہو، لیکن ہمارے لیے قرآن دے دیا گیا کہ اس کی حدودوں کو کراس مت کرنا۔ ان کو بھی سب دے دیا گیا اور کہا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، سمجھ آئی؟ اس کو شیطان نے کہا کہ یہ کھا لے، یہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تو بادشاہ بن جائے گا اور تو کیا ہو جائے گا، ہمیشہ کی تجھے زندگی مل جائے گی۔ میں تو پھر اس میں پازیٹیو پوائنٹ لاتی ہوں کہ بھائی حضرت آدم نے یہ سوچ کر بھی کھا لیا ہوگا کہ میں فرشتہ جیسے بن جاؤں، بادشاہت کی جگہ اگر ہم ملک کو فرشتہ بھی لے لینا کہ میں اتنا نیک فطرت ہو جاؤں، اوکے، اور دوسرا ہم لے لیں ہمیشہ زندہ رہوں کہ نیکیاں کرتا رہوں اور لوگوں کو نیکی پر لاتا رہوں۔ یہ میری ایک سوچ ہے کہ ہم ایک نبی کے لیے پازیٹیو پوائنٹ لیں گے کہ بھائی انہوں نے کچھ نیکی سمجھ کر اس کو کھا لیا ہوگا، جیسے آج کے لوگ ہم کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا، ہم بھی اللہ کی دی ہوئی جنت میں ہیں اس وقت، دنیاوی جنت میں، آخرت کی جنت تو ہماری الگ ہے، ہم دنیاوی جنت میں ہیں، ہمیں قرآن دیا گیا ہے کہ اس کی حدودوں کو کراس نہیں کرنا، صحیح ہے؟ لیکن ہمیں بھی شیطان آ کر انسانی روپ میں بتاتا ہے اس کو مت پڑھو، اس کو فلانا پڑھنے سے حرام ہو جائے گا، اس کو سب نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم اس کو نہیں پڑھتے نا۔ ان کو بھی اسی طرح شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ارے یہ کھانے سے اور نیک فطرت ہو جاتے ہیں، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا نا آدم کو کہ یہ منع ہے۔ ابھی آپ کو بتایا گیا یہ نصیحت نامہ ہے، ہمیں بتا دیا گیا اس کو بغیر نصیحت کے بھی پڑھو بڑا ثواب ملے گا۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ثواب کاہے کا ملے گا، جب اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں رہے تو ثواب کون سا ملے گا؟ لیکن ہم کو لوگوں نے بتا دیا کہ اس کو تو ختم کرنے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یوں ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہے اس میں، کوئی بھی چیز الجھنے والی نہیں ہے کہ اس کو بھی اچھائی کی شکل دکھا کر اور کھلوا دیا، ہمیں بھی اچھائی کی شکل دکھا کر قرآن کی نصیحتوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ تو ان پر کھل گئی ان کی سطر، یہ ورق ڈھانپنے لگ گئے اور نافرمانی کی، آدم نے اپنے رب کی، وہ گمراہ ہو گیا، پھر چنا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اس پر اور ہدایت دی۔ یعنی شکر الحمدللہ کہ آدم نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ یہ بہت بڑا کردار ہے آدم کا کہ اللہ نے ان کے اندر انسانیت ڈالی تھی، سوچ ڈالی تھی جس کے تحت انہوں نے وے آؤٹ نکالا، اور ابلیس کو بھی اللہ نے دونوں وے دیے تھے لیکن اس نے ٹکر لینے کی سوچ لی۔ اللہ نے کہا دونوں نکل جاؤ یہاں سے، سب بعض تمہارے بعض کے دشمن رہیں گے، بس جب کبھی بھی اب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ، کوئی کتاب، تو جو اتباع کرے گا میری رہنمائی کی، میری ہدایت کی، تو نہیں گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا، اور جو اعراض کرے گا میری نصیحتوں سے۔ پوائنٹ واپس سے جڑ گیا کہ جو منہ پھیرے گا ترجمے سے قرآن پڑھنے سے، بس بے شک اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا۔ دیکھیں معیشت کو تنگ کرنا، دو سینٹینسز اس کے ترجمے پر جاتے ہیں۔ معیشت کو تنگ کرنا فائنینشلی آپ کو بہت ہی لاس میں ہو جائے، آپ برے حال پر پہنچ جائے فائنینشلی، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے راہ گزر کو تنگ کرنا۔ شادی ہوئی تو گڑبڑ، گھر لیا تو گڑبڑ، سفر پر گئے تو مشکل، بیماری لگ گئی، ایک سے نکلا دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، سمجھ آئے؟ میں تمہاری راہ گزر کو تنگ کر دوں گا، میں تمہارے فائنینس کو بہت مشکل کر دوں گا، اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا۔ ہم نے سوچا یہ بھی شاید بامحاورہ ہوگا کہ بھائی اندھا کا مطلب کچھ سوجھ بوجھ نہیں، قیامت کے دن پاگلوں میں بغیر سوجھ بوجھ کے اٹھیں گے، جبکہ کیا فائدہ ہے؟ لیکن اس میں اعمیٰ بھی لٹرل معنی میں ہے کہ باقاعدہ بصیرت سے اس کی آنکھیں دور ہوں گی، اور وہ ہم اکٹھا کریں گے اس کو قیامت کے دن اندھا، اور وہ پھر اللہ سے کہے گا اے میرے اللہ کیوں آپ نے مجھے اکٹھا کیا، کیوں آپ نے مجھے اٹھایا اندھے کی حالت میں، یقیناً میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ اس کے جواب میں کہیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آتی تھیں، ہماری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، تو بھی تو ان سے آنکھ چرا لیتا تھا نا، بھول جاتا تھا ان کو، اسی طرح آج ہم نے تجھے
اندھا کر دیا، بھلا دیا. سمجھ آئی؟ لٹرل معنوں میں اندھا ہے. اور آپ دیکھ لو کہ تھوڑی دیر آپ پر آنکھ پر پٹی باندھ دو، کیا ہوتا ہے؟ بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. بیچارے جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو کچھ نہیں سوچتا. آپ خود دیکھ لو قیامت کے دن جس نے دیکھا ہوا ہو دنیا اور اس کو پھر کچھ نہ دکھائی دے رہا ہو. اللہ ہم سب پر. اور پھر اس کی پرسنالٹی آپ دیکھو، بلائنڈ ہیں تو پرسنالٹی آپ کی پوری ڈیمیج ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسرف. کس کو سزا دیں گے؟ ایسا اندھا کون اٹھے گا جو سوچتا نہیں ہے اور گناہ کی حد کو پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک تو دیکھیں نا، بندہ تھوڑا تھوڑا گناہ کرتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے، پھر بھول سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے بھول سے بھی گناہ نہ ہو، اول اللہ کرے نہ ہو، لیکن بھول سے انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن اسراف کا مطلب اس پر جمے رہنا، اسراف کر جانا، حد کر دینا. تو یہ تو نہ کرو. یہ تو قرآن کو روز ہم مل جل کر پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اسرف لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. اتنی تو ہمیں گارنٹی ہے کہ جو قرآن روز پڑھتا ہے وہ حد نہیں شاید کراس کرے گا. اسی طرح ہم جزا دیں گے جو حد کراس کر دے گا اور نہیں ایمان لائے گا اپنے رب کی آیتوں پہ. آپ دیکھیں صرف تقاضا ہے اللہ کا آیتوں کے ساتھ. صرف اللہ آپ کو آیت پر جمے رہنے کا کہہ رہے ہیں، غور کرو. اور البتہ عذاب آخرت بہت سخت اور باقی رہنے والا ہے. کیا نہیں انہوں نے ہدایت لی؟ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. ان چلے پھرے بھی ہیں ان کے مسکن میں، ان کے رہنے کی جگہوں پہ، پھر بھی انہیں ہدایت نہیں ملی. بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اگر نہ یہ بات پہلے سے طے پا جاتی تیرے رب کی طرف سے، کس چیز کی؟ قیامت کے دن کا فیصلہ. اگر اس بات کو اللہ نے طے نہ کیا ہوتا تو البتہ تم سب پر عذاب ابھی ہی لازم ہو جاتا. سمجھ آئی؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو آخرت کے دن تک کا، ایک ڈھیل تک کا اللہ نے فیصلہ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک وقت مقرر پر تم پر عذاب آ جاتا، بس آپ صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں. تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، شمس کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل اور رات کی گھڑیوں میں. بس تسبیح بیان کیجئے دن کے کناروں پر، شاید کہ آپ خوش ہو جائیں. اس میں پوائنٹ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتی ہوں. اس میں آج آپ دیکھو بہت ڈفرینٹ پوائنٹ ہے کہ دونوں آیتیں جو ہیں کہ اس وقت تسبیح کا اہتمام کرو، تو یعنی آل دا ٹائم اللہ کے کام میں لگے رہو. ایک ترجمہ تو یوں بھی جائے گا، آل دا ٹائم اللہ کے لیے. کوئی یہ مت سمجھو کہ کوئی وقت ہم کرنے والا نہیں ہے. اور نمبر 2، آپ کی فزیکل صلاح کو کوئی وقت زوال کا نہیں ہے کہ آپ کا اس وقت سجدہ نہیں ہوتا اور اس وقت تلاوت نہیں ہوتی. ہر وقت اللہ کی اپنی فزیکل صلاح میں رہو، گڈ ڈیڈز میں رہو. اور لیکن سمجھنے کی صرف بات یہ ہے لعلک ترضی، شاید کہ تم خود ہی خوش ہو جاؤ گے. دیکھ لو، ایک تو ہوتا ہے نا ہمیں ہمیشہ کیا ملتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے گا. اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خود راضی ہو جائے گا. کیا ترجمہ آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ آپ سمجھ کے آئی بات؟ یہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. فزیکل صلاح ہو یا نیک عمل ہو، تو ہی راضی ہو جائے گا، تو ہی اتنا خوشحال رہے گا. پیچھے کیا بتایا؟ معیشت کو تنگ کر دوں گا. کب؟ جب تو مجھے بھولے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا پیارا کمپیریزن ہے. یہ ہماری نعمت کو پورا کرتا ہے. جو میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ صلاۃ جس پر فزیکل صلاۃ آئی تھی 100% کی، اس میں آپ کو بتایا گیا تھا میں تم پر اپنی نعمت کو پوری کروں گا. تو کلیئر ہوا اور اسٹرانگ کلیئر ہوا کہ ہماری فزیکل صلاح ہمارے ہی لیے خوشگواری کا سبب بنے گی. اوکے. اور نہ آنکھیں پھیلائیں جو ہم نے فائدہ دیا ہے لوگوں کو. یہ سب دنیا کی شان و شوکت ہے. ہم تاکہ ان سب تمام چیزوں سے لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، جبکہ تیرے رب کا دیا بہترین اور باقی رہنے والا ہے. یعنی رب کا دیا کیا ہے؟ برے لوگوں کو بھی تو رب ہی دیتا ہے نا، لیکن اللہ کی جو رحمت کی دین ہے یہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اپنے اہل کو صلاۃ کا حکم دیجئے. دونوں پوائنٹ پر لے جائیں. اگر صرف خود گڈ ڈیڈز کرتی ہو، خود ویلفیئر کا کام کرتی ہو، خود صلاۃ کا اہتمام کرتی ہو، تو صرف اپنے اہل کو بھی دو، صرف اپنے تک محدود نہ کر لو. ٹھیک ہے ان کو ہم بڑے ہونے کے بعد زیادہ انسسٹ نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ آپ کے انڈر میں اپنے اہل کے ساتھ اس کا بہت خیال رکھو، جمے رہو اس پر. تم خود بھی، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، جبکہ انجام تو
تمام اچھا ڈرنے والوں کے لیے ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آتی ہیں کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. پھر وہی معجزات کا ڈیمانڈ تھا. اللہ نے کہا کیا نہیں آئی ان کے پاس دلیلیں جو پہلے صحیفوں میں موجود ہیں. ابھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا, پہلے صحیفوں میں موجود تھا. لوگ معجزات مانگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو فرشتے نے آ کر وہ پرانا قصہ سنا دیا. کیا نہیں ان کو ہدایت ملی؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ معجزات مانگتے ہیں؟ کیا نہیں آئی دلیلیں جو پہلے صحیفوں میں تھی؟ اس کا مطلب پہلے صحیفوں سے بتانا نبی کا معجزہ تھا. سمجھ آئی؟ اور اگر یہ کہ ہم ہلاک کر دیں ان کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے ہی, یہ بڑی آیت پیاری ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے یہ آیت, کہ اگر ہم انہیں عذاب دکھانے سے پہلے ہی, یہ دکھانے سے پہلے اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب کے ساتھ یہ کتاب دینے سے پہلے, تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے نبی کیوں نہیں بھیجا, آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف, ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی. دیکھیں نبی کا تعلق کس سے ہے؟ آیتوں سے ہے. ہم نے نبی کا تعلق حدیثوں سے کر دیا. یہ بڑی گریٹ آیت ہے. آج ابھی آپ کو لاسٹ صورت میں یہ تردا کا لفظ ملا. نمبر 2 کیا ملا؟ اپنے اہل کو صلاۃ زکوٰۃ کا حکم دو, یہ ملا. نمبر 3 کیا ملا؟ کہ جو معجزات ہیں جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یہ معجزات یہ ہیں کہ پرانی کتاب سے ٹیلی ہوتا ہے. اس کا مطلب پرانی کتابیں بھی کہیں نہ کہیں زندہ موجود ہیں. اور نمبر 4 ابھی آپ کو کیا ملا؟ کہ نبی کی اتباع آیات کی اتباع ہے. تو اس لیے ہم کو سکون کا سانس لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اطیع اللہ بھی کرتے ہیں اور ہم اطیع الرسول بھی کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ ہم نے رسول کو نہیں چھوڑا, ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس قرآن سے کی ہے اور ہم نے نبی کو مانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی, اس سے قبل کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے. تو آپ کہہ دو ٹھیک ہے, ہر کوئی انتظار کرو, بس ہر کوئی منتظر ہے, آپ بھی انتظار کرو. جلد سب کو معلوم ہو جائے گا کون سیدھے راستے والا ہے, کون ہدایت والا ہے. یعنی تم اس قرآن سے اپنے آپ کو چیک کرو اور تم ادھر تسلی پکڑو اور اپنے آپ کی کریکشن کرتے چلے جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی